شہدا ہم شرمندہ ہیں قسط 12۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا فاصلہ دوسرے بچوں سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہم سب بڑے ہو رہے تھے، لیکن ان کی سوچیں اور باتیں بہت مختلف تھیں، اور میری سوچیں شاید کسی اور ہی دنیا کی تھیں۔ مجھے اندر سے احساس ہوتا کہ مجھے ان کی باتوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی میں دوسروں کے رویے، حالات اور سوچوں پر غور کرتا اور ان کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ میری سوچیں میری عمر کی برابری نہیں کرتی تھی، اور اس کا علم مجھے دوسرے لوگوں کی اپنے بارے میں باتیں سن کر ہوا۔ مہران کی عقل سلوک 10-15 سال اپنے ہمسن اور ہم کلاس بچوں سے آگے ہے۔ میں فوٹو کاپی کی کمرے کی چابی واپس کرنے گیا تھا کہ استاد جی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے علم نہ تھا کہ یہ تعریف تھی یا برائی، لیکن اس بات کو سن کر مجھے لگا کہ میں اور اکیلا ہو گیا ہوں۔ بڑے مجھے 11 سال کا بچہ سمجھتے، اور میں صرف ان کی باتیں سنتا اور میرے اپنے ہم عمر بچے۔ ایک گروپ میں میری عمر کا فرق ہوتا اور دوسرے میں میری سوچ کا۔ حتیٰ اپنے بہن اور بھائی کے لیے بھی میں بڑی ذمہ داری محسوس کرتا تھا اور ان کا خیال رکھتا، اور خاص طور پر جب گھر میں لڑائی یا مسائل شدت اختیار کر لیتے، میں اپنے آپ کو ان کو بچانے کے لیے ڈھال بنا لیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس پریشانی اور تکلیف کا سامنا مجھے ہے، انہیں بھی یہ سب برداشت کرنا پڑے۔ دوستوں کے بغیر، گھر کے مسائل کا دباؤ، ان سب نے مجھے اکیلا کر دیا تھا۔ وہ پہلی شب قدر کی رات تھی۔ اس رات کو ٹی وی پر پروگرام دیکھا، بہت اچھا لگا۔ اگلی شب قدر میں بھی امی کے ساتھ مسجد چلا آیا۔ مردوں کی سائیڈ پر ایک کونا ڈھونڈا اور بیٹھ گیا۔ دعائیں، مولوی صاحب کی خوبصورت باتیں، وہ سب ایک طرف۔ اس رات میں نے اپنی زندگی کی پہلی جوشن کبیر پڑھی، یا رفیق ملا رفیق لا، یا انیس ملا انیس لا، یا عماد ملا عماد لا۔ ایسا لگا کہ ساری برداشت ختم ہو گئی۔ اے خدایا، میں بہت اکیلا اور تنہا ہوں، میرے دوست بنو گے؟ واپسی کے راستے میں سوچوں میں گم تھا کہ امی کی آواز آئی، تھک گئے ہو؟ میں نے سر اٹھایا اور بولا، نہیں تو۔ کیوں؟ تمہارا چہرہ غمگین لگ رہا ہے، امی نے کہا۔ امی، لوگ اللہ سے دوستی کیسے کرتے ہیں؟ خدا تو ہماری آواز سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ پاتے۔ امی 1 منٹ کے لیے کھڑی ہو گئی، پھر بولے، کتنے سخت اور مشکل سوال پوچھتے ہو مہران۔ آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جسے سب کچھ پتہ ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہر چیز کے بارے میں جواب دے سکتا ہو۔ امی نے یہ کہا اور دوبارہ چلنے لگی، لیکن مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا، یعنی کوئی بھی علم کامل رکھنے والا پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے ذہن میں لم یولد آ گیا، یعنی صرف خدا ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدایا، میں تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم سے باتیں کروں، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ میرے سوال کا جواب صرف تیرے پاس ہے۔ اگر تم ارادہ کرو تو میں تمہاری آواز سن سکتا ہوں۔ عجیب سی خوشی میرے وجود میں پھیل گئی تھی، اور میں وہاں ہی کھڑا سوچ رہا تھا۔ مجھے احساس نہ ہوا کہ
امی آگے نکل گئی ہیں۔ 10-15 قدم چلنے کے بعد امی کو احساس ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ امی واپس آئی اور بولے، کیا ہوا؟ کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ خدا کی آواز اور جواب کا منتظر تھا، اور پہلی بار اس عمر میں میرے وجود میں شک آنے لگا تھا۔ ہر دن گزرتا تھا اور میں ہر روز اس کے جواب کا منتظر ہوتا۔